اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے پچھلے حصہ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کی خاطر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کس عورت سے ہوئی جو کہ بعد میں ایک پیغمبر کی ماں بنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ گستاخی کرنے والے بادشاہ کو کیا سزا ملی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو چلیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ مصر میں بیبی لون کے بادشاہ جو کہ ایک سلطان تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس بادشاہ کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، تو اس نے سارہ سے کہا، اللہ سے کہو کہ میرے ان ہاتھوں کا علاج کر دے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ نے اللہ پاک سے خواہش کی کہ اس بادشاہ کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیں، تو اللہ پاک نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس بادشاہ نے دوسری بار پھر آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے ہاتھ سخت کر دیے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ کی خواہش پر اس بادشاہ کے ہاتھ دوبارہ ٹھیک کر دیے۔ اس وقت اس بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ سارہ کوئی عام عورت نہیں۔ اما سارہ کے وہاں سے جانے سے پہلے اس بادشاہ نے اپنی ایک حاجرہ نامی غلام کو یہ حکم دیا کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے سارہ کے ساتھ جاؤ۔ اما سارہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتی تھیں کہ ان کو اولاد کی خواہش ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا، اور وہ دعا یہ تھی، اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور اس قابل نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے سکیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تجویز دی کہ وہ ان کی غلام حاجرہ سے شادی کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی کی اس نصیحت کو قبول کیا اور حاجرہ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اما حاجرہ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، جس پر ان سب نے جشن منایا اور اللہ پاک کی اس خوبصورت اور عظیم عطاءت پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ سکالرز نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیامت کے بارے میں سوالات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیتے رہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں ہمارے یہ دن عارضی ہیں اور یہ دن موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر آخر میں قیامت آ جائے گی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ فیصلہ کے دن تمام مرے ہوئے لوگ کس طرح زندہ ہو جائیں گے، تو اس پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لاؤ اور ان سب کو ذبح کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کرو اور ان سب کے جسموں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ان پرندوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور تمام حصوں کو آپس میں ملانے کے بعد ان حصوں کو 4 پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان پرندوں کو اللہ کا نام لے کر واپس آنے کے لیے کہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے واپس بلایا، جس پر سب پرندوں کے جسم کے حصے آپس میں جلدی سے اکٹھے ہو کر دوبارہ زندہ ہو گئے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں فرماتے ہیں، اور یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا تو مروں کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 اڑنے والے جانوروں کو پکڑوا کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ہر ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھو اور پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ امام ابن خطیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کے ایک گاؤں جو کہ ہبرون کہلاتا ہے وہاں پر دفن ہیں۔ ان تمام پیغمبروں کی قبریں مبارک مسجد خلیل جو کہ مسجد ابراہیم کے طور پر جانی جاتی ہیں میں موجود ہیں۔ تو دوستو چند ایسے سبق جو کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام ویڈیوز میں دیکھے وہ یہ ہیں، اپنا یقین ہمیشہ اللہ پر رکھیں، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہیں اور ان کی بے عزتی نہ کریں، تمام حالات میں صبر کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام جانداروں کو مارنے والا ہے اور ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اور اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں بہت عزیز ہیں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ عزت اور اعزاز حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلیٰ پیغمبر ہیں۔ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے اور یہ روز قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمام واقعات۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جب بھی کوئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔